ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں موضوع آپ کو بتلاتا ہوں۔ اردو صحافت اور کالم نگاری، اس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر کی خودآور شخصیت جناب مجتبیٰ حسین صاحب سے۔ جناب مجتبیٰ حسین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی۔ تو قبل اس کے کہ میں اردو صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کروں، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اردو صحافت سے بھی کافی طویل وابستگی رہی، میرا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جو صحافت اپنے ابتدائی ایام میں دیکھی تھی اور آج کی صحافت، آپ اس میں کیا فرق یا کیا کمی محسوس کرتے ہیں؟ سروری صاحب، آپ نے پہلا ہی سوال بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا، مگر یہ کہ آپ نے بڑا موضوع سے متعلق بڑا اہم سوال بھی ہے۔ یہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں کل جو صحافت تھی اور آج جو صحافت ہے، میں نے بحیثیت صحافی اپنی زندگی کا آغاز جو کیا 55 برس ہو گئے۔ جی جی۔ طنز اور مزاح، جسے آپ طنز، آج کا موضوع جو ہے وہ طنزیہ کالم نگاری، اس سے وابستگی میری 45 برس کی، لگ بھگ 45 برس کی وابستگی۔ صحافت تو ہماری شروع ہوتی ہے کہیں 19ویں صدی کے، اردو صحافت 19ویں صدی کے آخری نصف سے شروع ہوتی ہے، پھر 20ویں صدی اور پھر 21ویں صدی تک آتے آتے زمین آسمان کا فرق اس میں ہو گیا۔ جو میں خود اپنی زندگی میں اب جو فیل کرتا ہوں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی جب صحافت میں قدم میں نے رکھا تو وہ اس وقت ظاہر ملک آزاد ہو گیا تھا، تقاضے الگ تھے، ہم نوجوانوں کے جذبے الگ تھے، ہمارے احساسات الگ تھے، توانائیاں الگ تھیں۔ اس وقت جو تھا، اور بلکہ پہلے بھی میں کہوں گا کہ اردو صحافت دراصل ایک بے لوث جذبے کے تحت، ایک خدمت کے تحت جو صحافی داخل ہوتے تھے اس میں، اور ایک جد و جہد کسی نظریے کے پرچار کے لیے، کسی اپنے قوم کی خدمت کے لیے، بیرونی اقتدار کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، روزمرہ کے مسائل کو پیش کرنے کے لیے، اس میں کسی جلب منفعت جسے کہتے ہیں کہ جسے فائدہ اپنی ذات کا وہ اٹھانے کا کوئی نہیں تھا۔ جو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اردو کے جو پرانے صحافی رہے وہ ہمیشہ پریشان رہے معاشی طور پر، تو ایک مشن کے طور پہ صحافت کو اختیار کیا جاتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ایسے صحافی ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے، نام اب اس وقت گنانے کا مناسب نہیں معلوم ہوتا، مگر یہ کہ ان صحافیوں نے اپنے طرز عمل کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ایک بے لوث جذبے کے تحت پوری دیانتداری کے ساتھ صحافت سے وابستہ ہو گئے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے، یہ نہ صرف اردو کا معاملہ ہے بلکہ اور زبانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو چیز مشن کی حیثیت رکھتی تھی وہ اب مشین میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، کہ اب اقدار بدل گئی ہے، لہجہ بدل گیا ہے، آپ کے انداز بدل گئے ہیں۔ جو بنیادی صحافت کی دیانتداری اور اس کی رواداری اور اس کی ایک انصاف پسندی کی جو بات ہوتی تھی، اس میں تھوڑا سا کیا بلکہ بڑی حد تک وہ یعنی مجروح ہوتے چلے گئے ان چیزیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان دو باتوں کے اندر ایک مشین بن جانے اور مشن سے شروع ہونے میں جو فرق ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ ہو سکتا ہے یہ ہمارے آج کے معاشرے کے تقاضے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق پچھلی صحافت کے اقدار میں اور آج کی صحافت میں مجھے نظر آتا ہے۔ جی، اردو صحافت کے حوالے سے جیسا کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع بھی ہے کالم نگاری، اردو صحافت اور کالم نگاری کا یہ رشتہ کتنا قدیم ہے یا کیسے یہ رشتہ ہے؟ صاحب دیکھیے، اردو صحافت کا جو باضابطہ آغاز اگر آپ جامع جہاننما سے بھی شروع کریں، راجہ رام موہن رائے کے زمانے سے لے کے، مگر یہ کہ 1857 سے پہلے اخبارات نکلتے تھے، اور اس کے بعد بھی جب 1857 کے بعد اردو صحافت ہی ایک ایسا یا ہمارے ہاں درمیان ایک ذریعہ تھی جو اپنی آواز بلند کر سکتی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد باقر کو پھانسی بھی دی گئی انگریزوں نے جب 1857 کے بعد کے جو حالات، 1857 جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے، جہاں سے برطانوی اقتدار نے اپنی پوری طاقت حاصل کی، کئی قدروں کا، کئی حکمرانوں کا زوال ہوا، دیسی ریاستیں بھی ختم ہوئی یا جو بھی ہوا، مگر یہ کہ
1857 کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہو رہی جی ان کے اظہار کے لیے راز طور پہ، کیونکہ انگریز حکومت نے بڑی پابندیاں عائد کر دی تھی، جی کوئی بات کھل کے کہیں نہیں جا سکتی تھی، تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ منشی سجاد حسین کو میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں طنز و ظرافت کا، کالم نگاری کا یا طنز و ظرافت کے رسالے کا جو رواج ہے، اس کا سہرا منشی سجاد حسین کے ساتھ جاتا۔ انہوں نے وہ اودھ پنچ نکالنا شروع کیا 1877 میں۔ جی جی یہ وہی زمانہ ہے جب سر سید احمد خان کچھ برس پہلے، 75 سے بھی پہلے، انہوں نے اپنی یعنی علی گڑھ تحریک کا، تعلیمی تحریک کا اپنا آغاز کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ صاحب ہمیں مغرب کی چیزوں کو سیکھنا بھی چاہیے، انگریزی کو بھی سیکھنا چاہیے، یہ اس وقت یہ تبدیلی آئی۔ تو منشی سجاد حسین نے سوچا کہ صاحب ہنستے ہنستے جو بات کی جا سکتی ہے، جو طنز و مزاح کے حربے کے ذریعے اس کی آڑ میں جو بات کی جا سکتی ہے، جیسے یعنی کونین کو آپ اس میں شوگر میں ملا کے، شکر میں ملا کے جو دے سکتے ہیں، وہ اس کے طور پہ انہوں نے اس طنز و مزاح کو رواج دیا۔ اگرچہ اس اودھ پنچ کا قیام وہ ایک طرح لندن پنچ جو بہت مشہور لندن سے نکلتا تھا پنچ، اس کی تقلید میں نکالا گیا تھا، مگر اس کا مقصد بالکل واضح تھا کہ کسی طرح حکومت پہ، سربراہوں پہ، روز کے مسائل پہ طنز کیا جائے۔ جدوجہد آزادی میں جس حوالے سے آپ نے بات کی کہ اردو صحافت کا بھی بڑا رول تھا، تو کیسے یہ کالم نگاری یا طنز و مزاح لکھنے والوں نے بھی اس کام کو کیسے آگے بڑھایا؟ صاحب ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ اودھ پنچ سے ہٹ کے، اودھ پنچ اس اعتبار سے بڑا خوش قسمت تھا کہ اسے شروع میں ہی بہت بڑے فنکار، بہت بڑے یعنی مطلب مچھو بیگ ستم ظریف، اکبر الہ آبادی، اور کیسے عبدالغفور شہباز اور تربھن ناتھ ہجر اور ایسے ظریف لکھنوی، ایسی شخصیتیں اس کو مل گئی تھی جو طنز و مزاح میں اپنی بات کہنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو یہ دور آیا، پھر ریاض خیرات آبادی نے فتنہ اور عطر فتنہ جو ہے وہ اپنا رسالہ نکالا، یہاں سے کئی جگہ سے پنچ نکلنے لگے، مدراس سے بھی نکلنے لگا، لکھنؤ سے بھی، یعنی لکھنؤ سے تو نکل ہی رہا تھا اودھ پنچ، اور بھی علاقوں سے اودھ پنچ نکلنے لگے، مگر یہ کہ یہ جا کے کبھی 20ویں صدی کے اوائل میں اس کے نئے اس کا، میں اودھ پنچ کے بھی طنز و مزاح کو بہت معیاری طنز و مزاح نہیں سمجھتا، کیونکہ لیکن ابتدائی نمونے اور بڑے اچھے نمونے ہمارے پاس، اس کو اعتبار ملا اس وقت جب مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتے سے الہلال نکالا، اور اس میں انہوں نے اپنا کالم لکھنا شروع کیا۔ اس کالم کا مقصد ہی فقاہت کے عنوان سے یا اور بھی اس کے مختلف عنوانات بدلتے رہے، ان کے اخبار بند بھی ہوتے رہے، کھلتے بھی رہے، مگر انہوں نے ایک کالم ضرور رکھا طنز و مزاح کا۔ تو میں اس اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ اسی زمانے میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھ رہے تھے اور بھی، مگر وہ کالم کی تعریف میں نہیں آتا۔ مولانا آزاد نے اس کو یعنی ایک باضابطہ اپنے الہلال میں اس کا کالم شروع کیا۔ بعد میں پھر آپ جیسے جیسے تحریک آزادی بڑھتی گئی، آزادی کی آواز بڑھتی گئی، جب مولانا آزاد نے جب شروع کیا تو وہ حالات الگ تھے، پھر انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد نئی نئی تحریکات اور نئی نئی سیاسی نظریے بھی آنے لگے، تو ان کی آواز جیسے محمد علی جوہر بھی اپنا ہمدرد نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ سے اردو کا جو صحافت کا جو مرکز تھا وہ پنجاب کی طرف شفٹ ہو گیا تھا، شمالی ہند میں پنجاب کی طرف۔ پنجاب سے بڑے توانا اخبار نکلنے لگے تھے، بہت بڑے اخبارات نکلنے لگے۔ خاص طور پہ میں تو بیچ میں ساری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ کہ مولانا ظفر علی خان اس زمانے کے بہت مشہور صحافی تھے، وہ اپنا کالم زمیندار، ان کا اخبار تھا زمیندار میں انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا۔ مولانا ظفر علی خان کی یہ تھی کہ اس کو تحریک آزادی سے بھی جوڑا جائے، اور جو حکمرانوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جائے، اور مختلف سیاسی افق پہ جو سیاسی جماعتیں ابھر رہی تھیں ان کو بھی اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ طنز کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بے اعتدالی نظر آتی ہے یا سماج میں کوئی بول عجبی ہو، اونچ نیچ نظر آئے، تو اس پہ طنز نگار چوٹ کرتا ہے اپنی۔ تو اس کی وجہ سے یعنی مولانا ظفر علی خان جیسے ایک صاحب طرز صحافی کا طنز و مزاح کے میدان میں آنا وہ بہت بڑی بات تھی۔
مگر اتفاق سے اسی زمانے میں جی عبد المجید سالک وہاں ہوا کرتے تھے، جو میں سمجھتا ہوں جسے صحیح معنوں میں جی طنزیہ کالم نگاری کا بابا ادم، جسے بابائے جی جی طنز و مزاح کالم نگاری کے طنز و بابائے کالم نگاری کا کہہ سکتے ہیں، طنز و مزاح کی، جی وہ عبد المجید سالک تھے۔ جی انہوں نے پہلے تو زمیندار میں مولانا ظفر علی خاں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، پھر بعد میں اپنا الگ اخبار انقلاب کے نام سے نکالا۔ جی تو مولانا عبد المجید سالک نے جو لکھا وہ بہت ہی، اس میں ادبی شان بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ وسیع نظر بھی تھے۔ تو اس طرح گویا یہاں پر میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ فکر تونسوی نے بھی ایک مرتبہ لکھا تھا کہ جو کالم نگاری کی جو روایت ہے وہ اس کو نہ تو صحافت میں بعض لوگ شمار کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو بالکل یہ ادب میں، تو یہاں پر جو بات ہوئی کہ یہ کالم نگاری صحافت میں آپ شمار کریں گے یا یہ ادبی شے پارے ہیں؟ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہوں گا، اب یہ اتفاق سے میں کالم لکھتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہ میں کہوں گا کہ طنز و مزاح کا کالم ہمیشہ بڑے ادیبوں نے لکھا اس زمانے میں، سارے بڑے ادیب تھے، جی جی انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور جو بھی طنز و مزاح بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے کھیلنا جو ہے وہ ذرا سی چیز سے، جو طنز و مزاح نگار خود اپنی تیر کا نشانہ بن جاتا ہے، تو ذرا سی بھی اگر چوک ہو جائے تو یہ بہت ہی، یعنی جیسے اس پہ تار پہ چلنے کا، پلسرات پہ چلنے کا جو منظر ہوتا ہے وہ طنز و مزاح نگار کا بھی ہوتا ہے۔ تو عبد المجید سالک نے ایک روایت جو ڈالی ہماری، وہ بہت بلند پایا، اس کا ادب سے بھی تعلق تھا اور اس کا طنز و مزاح سے بھی تعلق تھا، اور یہ کہنا کہ سب طنز و مزاح کی روایت کوئی یعنی مطلب بعد میں آئی ہے، طنز و مزاح تو جڑا ہوا ہے ہمارے ادب سے۔ جیسے آپ غالب کے خطوط میں بھی آپ دیکھیں گے تو غالب بھی خطوط میں اتنی اس کے پہلا طنز و مزاح نگار تو میں غالب کو سمجھتا ہوں، غالب جہاں ہمارا بڑا شاعر ہے وہ طنز و مزاح نگار بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ تو طنز و مزاح کو ادب بنیادی طور پہ پہلے ادب ہونا چاہیے، وہ ادیب ہونا چاہیے جو لکھے، اور اس کے بعد کیونکہ جب تک زبان و بیان پہ قدرت نہ ہو، جب آپ تک کہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر نہ جانے، فکر تونسوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ صاحب یہ ادیب فکر تونسوی خود اپنی ادبی حیثیت کو بہت پہلے منوانے کے بعد طنز و مزاح کی طرف آئے تھے، جب انہوں نے تقسیم سے پہلے لاہور میں میں سمجھتا ہوں 33 برس گزارے، اور وہاں ادب لطیف کے وہ ایڈیٹر تھے اور کئی رسالوں میں کام کرتے تھے، اگرچہ فکر تونسوی کا میں بڑا زبردست قائل ہوں، وہ تھے تو کاتب اخبار میں، مگر جو ترقی کرتے کرتے ادب لطیف کے ایڈیٹر بنے، پھر تقسیم کے بعد وہ آئے اور تقسیم کو وہ بڑی حد تک کہ وہ خود نہیں قبول کرتے تھے، چنانچہ تقسیم ملک کے بعد بھی وہ 4 سال تک لاہور میں ہی رہے، وہ آئے نہیں وہاں سے، کہتے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، پھر بعد میں ان کے دوستوں نے یہاں چھوڑا۔ تو پہلے ایک کالم انہوں نے شروع کیا 1953 میں، کمیونسٹ پارٹی کے اخبار نیا زمانے میں جو جالندھر سے نکلتا تھا، وہاں انہوں نے کالم نگاری شروع کی، بعد میں یہ ملاپ میں آئے اور بہت عرصے تک کم و بیش میرا ایسا خیال ہے کہ عبد المجید سالک نے جتنے عرصے تک لکھا کالم بڑی پابندی کے ساتھ، اتنے ہی عرصے تک فکر تونسوی نے بھی لکھا۔ فکر تونسوی کی بہت بڑی دین ہے، آپ نے ان کا چونکہ حوالہ دیا تو بیچ میں تسلسل کو ترک کرتے ہوئے میں نے کہا کہ پہلے فکر تونسوی پہ بھی بات ہو جائے۔ یہاں پر چونکہ آپ جیسے مطلب خداور شخصیت سے بات ہو رہی ہے اور چونکہ طلباء کے لیے بھی یہ پروگرام ہے، تو میں پھر ایک مرتبہ جاننا چاہوں گا آپ کا، اگرچہ کہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، کہ بنیادی طور پر ایک کالم نگار کے لیے یا ایک مزاح لکھنے والے کے لیے بنیادی طور پر کیا کوئی تربیت ضروری ہے یا وہ خودآزاد صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے؟ اس حوالے سے مطلب آپ کچھ بتائیں۔ جب میرا ایسا خیال ہے کہ اس میں وہ جو آپ کی سماجی تربیت ہے وہ تو پہلے سے ہوتی ہے مزاح نگار کی، اور اردو معاشرے میں یعنی ایک زمانے میں بہت حال تک بھی ایک سروے کے مطابق طنز و مزاح کی جو روایت ہے یا سب سے شائستہ مزاح اردو کا ہی سمجھا جاتا تھا، ابھی 25-30 برس پہلے تک بھی۔ تو اس میں اردو کا جو ماحول تھا اس میں مجلسی زندگی اور ایک تہذیبی زندگی، تو اس میں جملے بازی اور یہ اس اعتبار سے تو اس ماحول سے جو آدمی نکلتا ہے اس کی تربیت تو ہوتی ہے، تاکہ ابھی طنز و مزاح کا وہ یعنی مطلب قبول کر لیتا ہے وہ کہ سب وہ ہماری ذات کا حصہ ہے، مگر کون کتنا شوق ہے، کون کتنا، تو اس کے لیے تربیت میں سمجھتا ہوں کہ
وہ مناسب لفظ نہیں ہوگا، وہ اندر کچھ صلاحیت جب تک کہ طنز و مزاح کی، وہ چلبلاپن، وہ شرارت، وہ کہیں نہ کہیں وہ سب چیزوں کی دلچسپی بھی ضرورت ہونی ہوتی ہے۔ چاہیے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں اپنی جیسے بات ہوئی تو میں کسی تربیت کے بغیر داخل ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ کھلنڈرا پن مجھ میں بچپن سے تھا۔ یہ بعد میں نے اپنی تربیت آپ کی، کیونکہ جب مجھ پہ ذمہ داری لاد دی گئی تو پھر میں نے اپنی تربیت خود کی۔ تو اس کے لیے کوئی کورس وورس تو ہوتا تو نہیں، مگر یہ کہ طنز و مزاح کے بہترین نمونے جو ہیں وہ اگر پڑھائے جائیں، اور طنز و مزاح نگاروں کا ایک الگ ہمارے طنز و مزاح نگاروں کا اس کو ایک کورس ترتیب دیا جائے۔ اگر ہم غالب سے شروع کریں تو پھر بعد میں بڑے نام آتے ہیں، پطرس بخاری اور کیسے رشید احمد صدیقی، ان سب مزاح نگاروں کی چیزیں بھی، تخلیقات بھی ان کے سامنے ہوں تو ایک کورس ضرور ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ ان کو پڑھایا جائے۔ یہ کیسے طنز و مزاح لکھا جا سکتا ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے، ہر آدمی اپنا اسٹائل الگ لاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا زبان، تہذیب، تمدن سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بڑا ہی نازک کام ہے الفاظ سے کھیلنا، کہ خود ہی اپنے تیر کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تو نہیں، اس میں تو آپ دیکھیے سروری صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ جو طنز و مزاح نگار ہوتا ہے وہ اخباری طنز و مزاح نگار کی بات کر رہا ہوں، اسے زندہ رہنا پڑتا ہے آج کے ماحول میں، اسے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کس پہ طنز کا۔ بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، اس پہ بھی طنز کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہت ایک گہرے یعنی پیچھے پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے، سماجی پس منظر کی، معاشی پس منظر کی، اور پھر یعنی مطلب ملک کی پوری صورتحال کی، دنیا کی پورے صورتحال کی۔ تو اس کا کینوس جب تک وسیع نہیں ہوگا وہ بڑی دور تک اور دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ اسی سے استفادہ کرے گا جو اس کے ذہن میں ہے۔ تو اس کا کینوس وسیع ہونا چاہیے، اور بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو جب آپ لکھتے ہیں تو وہ کالم بہت ہی مقبول ترین کالم سمجھا جاتا ہے، مگر آج آپ پڑھتے ہیں اس کو تو بالکل ہی لگتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی بات نہیں، بلکہ اپنا لگتا ہے کہ صاحب ہم نے بےخوبی کی تھی لکھ کے۔ مجھے یاد ہے جب یہ گرین سگنل، یہ لائٹ کے ذریعے جب ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا پہلا سگنل معظم جائی مارکیٹ پہ حیدرآباد کے لگایا گیا تھا، تو میں نے اس کے خلاف لکھا کہ صاحب بلا وجہ اتنی دیر تک روکنے کی کیا ضرورت ہے کہ یار۔ اب میں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے میں نے بلا وجہ بےخوبی کی تھی۔ بھائی وہ تو آج کی بنیادی ضرورت ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ بعد میں ٹریفک ایسے ہوگی اور فلاں ہو جائے گا، تو اس کی ایک بنیادی ہم نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تو آج وہ مذاق ایسا لگتا ہے ہم خود اپنا آپ اڑا رہے ہیں مذاق۔ تو موضوعات کے ختم ہونے کے بعد، اور طنز و مزاح نگار کو ہر چیز، ہر حربے سے واقف ہونا چاہیے، سیاسی اس کے ساتھ اس کا وہ بھی پس منظر بھی ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کا، عوام کے دکھ درد کا، خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں فکر توسوی صرف اس لیے مقبول تھے کہ وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے تھے، اور ان کو اپنی تحریروں میں اپنی ایک طنزیہ لب و لہجے کے ساتھ اس طرح پیش کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ صاحب یہ ہمارا ہے۔ تو ویسے میں یہ کہوں گا کہ بعض طنز و مزاح نگار جیسے عبدالمجید سالک کا کالم سب سے پہلے پڑھا جاتا تھا اخبار کھولتے ہی، وہی فکر توسوی کا بھی حال تھا کہ جب بھی ملاپ اخبار میں وہ پہلے کھولتے ہی لوگ سب سے پہلے فکر توسوی کا کالم پڑھتے ہیں۔ تو یہ مقبولیت کی بھی بات ہے، آپ کس طرح بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کے مسائل کو کس طرح پیش کرتے ہیں، وہ اپنے قارئین کو، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو روش ہے وہ ایسے یعنی ایک بڑے وسیع کینوس کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بات تھی اردو صحافت اور کالم نگاری کا وہ دور جو کہ مطلب تاریخی یا شاندار دور کہا جائے گا۔ حال اور مستقبل کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ سے بات ہو رہی تو خود ہمارے ملک ہندوستان میں اردو صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے آپ کیا توقع، مطلب آگے کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور کہاں تک؟ ایک تو صاحب سروری صاحب میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں ہنسنا نہ صرف اردو میں ہی بلکہ کسی ملک میں، ہر جگہ دنیا میں ہنسنا آج کل بڑا مشکل کام ہو گیا۔ ویسے ہی ہنسی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، ایک تو آپ کے پاس فراغت نہیں ہے، اور نہ آپ ہنس سکتے، آپ کے حالات آپ کو اتنا مجبور، اتنے ٹینشن میں آج کا آدمی کہ، اور اس کے ٹینشن کو ریلیز بھی کرنا ہے، اس کے ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے طنز و مزاح نگاری بڑی بنیادی کام کرتی ہے، اور آپ یہ بنیادی سطح کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں وہ تو آپ وہ کر رہے ہیں اپنے طور پہ، مگر یعنی وہ مخدوم نے کہا تھا کہ ہم نے ہنس ہنس کے تیری بزم میں پیکر ناز کتنی آہوں کو چھپایا ہے تجھے کیا معلوم۔ تو اب جب ہم سامنے آتے ہیں تو اپنا مسکراتا ہوا چہرہ، جیسے سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے، وہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمیں اپنا چہرہ روشنی کی طرف رکھنا پڑتا ہے، اپنی مایوسیوں کو ہم اس میں پیش نہیں کر پاتے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ نے طنز و مزاح کے حال اور مستقبل کی بات کی. ابھی حال تک پاکستان میں جی طنز و مزاح کی جو صورتحال تھی وہ بہت توانا تھی. مطلب شوکت تھانوی بھی تھے ابھی 15 20 25 سال پہلے تک. شوکت تھانوی تھے، ابراہیم جلیس تھے، ابن انشا تھے، اور ادھر احمد ندیم قاسمی تھے، اور کئی لوگوں نے لکھا کالم، بہت ہی ہمیشہ بڑے لوگوں نے لکھا. تو اور اے حمید بھی لکھتے رہے ہیں، حمید اختر لکھتے رہے ہیں، عطا اللہ قاسمی. تو یہ پچھلے لوگ اب گزر گئے سب، جی اور بہت بڑا نقصان ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نئے لکھنے والوں میں یونس بٹ وغیرہ ہیں، یونس بٹ ہیں، عطا اللہ قاسمی تو ہے ہی، اور کچھ اور نام ہمارے سامنے آئے. مگر وہاں بھی طنز و مزاح کی روایت، اب طنز و مزاح کے کالم کی روایت. ایک زمانے میں روزنامہ جنگ کراچی میں 3 مزاحیہ کالم آتے تھے، شوکت تھانوی کا بھی، ابن انشا کا بھی، اور ابراہیم جلیس کا بھی. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا. مگر اب لوگ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ہندوستان میں طنز و مزاح کی جو روایت ہے وہ فکر توسیع کے آنے کے بعد جی وہ مزمحل ہوتی چلی گئی ہے. فکر توسیع کے بعد وہ جو ہے وہ روایت اس طرح باقی نہیں رہی. ہفتہ واری کالم وہ تو روز لکھتے تھے، یہ روزانہ کالم لکھا کرتے تھے، یہ جو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو جن کالم نگاروں کا، تو اب وہ کالم نگار ہمارے درمیان نہیں رہے. اب جو ہے ہفتہ واری کالم چل رہے ہیں. اس میں ایک زمانے میں جیسے قومی آواز لکھنؤ کا تھا، اور اب حال تک نکلتا رہا ہے. یہ جواہر لال نہرو نے اس اخبار کو قائم کیا تھا، انڈین نیشنل کانگریس کا اخبار تھا. اس میں حیات اللہ انصاری بھی لکھا کرتے تھے، بعد میں احمد جمال پاشا بھی. وہ اخبار میں کالم کی روایت چل رہی تھی، کچھ دن لکھتے رہے روزانہ. سیاست میں بھی بہت زمانے تک ڈیلی کالم، روزانہ جو کالم ہے وہ میں سمجھتا ہوں 1975 تک چلتا رہا. 78 تک روزانہ کالم کسی نہ کسی طرح چلتا رہا. مگر اب روزانہ کالم نگاری کی روایت ہمارے ہاں تقریباً ختم ہو گئی ہے. کلکتے کے آزاد ہند میں کالم آ جاتے ہیں، وہ بھی مگر مستقل نہیں آتے، پابندی کے ساتھ نہیں آتے. ہفتہ واری کالم نگار ضرور موجود ہے. اب مجھ ناچیز سے ایک جیسا بھی میں ہے، وہ 1993 میں 1993 میں میں نے پھر سے ہفتہ واری کالم روزنامہ سیاست میں شروع کیا. مگر میرے ساتھ اس سے پہلے بھی، یا میرے ساتھ دلیپ سنگھ تھے جو قومی آواز میں لکھتے تھے، بہت اچھا کالم لکھا کرتے تھے، وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ. اب نئے لکھنے والوں میں اب نام گنانا تو بڑا وہ ہو جاتا ہے. نصرت ظہیر ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، اسد. اور ادھر بمبئی میں آپ کو یہ بھی ہوگا کہ سب پچھلے حال کے اس میں خواجہ احمد عباس کیفی اعظمی تک کالم لکھتے تھے. اور یعنی کئی ایسے بڑے نام تھے جو لکھا کرتے تھے. اب وہ سب ہمارے درمیان نہیں رہے. اب نئے نام جو اسد رضا ہیں، اسد رضا بھی کالم لکھتے ہیں، مگر یہ ہفتہ واری، اور جب مرضی ہو اس وقت. مستقل کالم لکھنے والے دن بدن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. میں نے جیسے کہ بتایا کہ عالمی سطح پہ بھی طنز و مزاح لکھنے والوں کا، بلکہ ایک مشہور جرمنی کے ایک مشہور جو ہے وہ طنز و مزاح نگار نے کہا تھا کہ 20ویں صدی میں طنز و مزاح کی موت واقع ہو چکی ہے. اب آگے کی صدیوں میں طنز و مزاح اس طرح نہیں رہے گا. ایک اعتبار سے میں بھی یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہنسنا بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. تو نتیجے میں ایک تو ہمارے ہاں اردو کی صورتحال کے بھی کچھ کمزور ہو جانے کی وجہ سے، تو ویسے توانا اور بھرپور اور بڑے اچھے انرجی کے ساتھ لکھنے والے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ روایت بھی اخباروں میں کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی ایک اچھی روایت تو خیر یہ منصف اخبار میں مختلف لوگوں سے جو بھی بھیجتے ہیں ان کے وہ طنزیہ لائٹر وین میں، یعنی ہلکے پھلکے انداز میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. وہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح نئے لکھنے والوں کی بھی ہمت افزائی ہوگی، اور کیا معلوم اس کے بعد کا معاشرہ کچھ ایسے آئے کہ پھر سے طنز و مزاح کا عروج ہو، اس کے پھر جو ہے دن پلٹ آئے. ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. مگر اب تو صورتحال مایوس کن ضرور ہے، لیکن آپ پر امید ہیں کہ بالکل گنجائش ہے کہ اس صنف کا یا اس طرح کے کالموں کا احیاء ہو سکتا ہے؟ نہیں، احیاء تو بالکل ہو سکتا ہے. وہ آپ اس کا سارا انحصار آپ کی یعنی سماجی پس منظر میں، بین الاقوامی پس منظر میں. اب پتہ نہیں صاحب، ہمیں تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے، شک گزرتا ہے کہ یہ صدی یعنی 21ویں صدی کے ختم ہونے تک آدمی کہیں دنیا کو چھوڑ کے کہیں اور نہ چلا جائے. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور سائنس اور ترقی، یعنی اب آپ
کہ ہو سکتا ہے دنیا کو چھوڑ کے آدمی کہیں چلا جائے، کیونکہ معاشی مفادات ہیں، جی جی جس کو جہاں ملے گا وہاں وہ بھاگ جائے گا۔ آدمی ملکوں کے ہم کئی اپنے آج سے 50 سال پہلے تک بھی لوگ اپنا ملک چھوڑ کے کبھی باہر نہیں جاتے، جی جی اب تو ایسا ہو گیا دنیا میں کہ گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، تو حیا تو ہوگا صاحب، ہنسے گا آدمی، اس لیے کہ فطرت میں داخل ہے آدمی کے۔ اب وہ طنز و مزاج کی کالم نگاری کرتا ہے نہیں کرتا ہے ایک الگ بات، مگر ہنسی جو ہے ایز سچ وہ باقی رہے گی۔ اور دیکھا جائے تو دنیا کی مادری زبانیں سینکڑوں ہزاروں ہوں گی، مگر انسان کی ہر سارے انسانوں کی مادری زبان ایک ہی ہے اور وہ ہنسی ہے۔ جی جی انسان ہی ایک ایسا جی یعنی مطلب ایک مخلوق ہے جو ہنس سکتا ہے، دنیا میں کسی اور جانور کو یا کسی زیرو کو آپ ہنستے ہوئے نہیں پائیں گے۔ تو ہماری مادری زبان تو وہی ہے، اب اردو کہہ لیں کچھ بھی کہیں، مگر ہنسی ضرور باقی رہے گی، اور جب تک ہنسی باقی ہے اسے معاشرہ ملتا رہے گا، اسے یعنی مطلب ایک کھاد کے طور پہ مسائل ملتے رہیں گے جی جی اور حالات پیدا ہوتے رہیں گے، تو طنز و مزاح کا عروج ضرور ہوگا اور باقی رہے گا، اس لیے کہ طنز و مزاح بنیادی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آج کے اردو صحافت اور کالم نگاری کے حوالے سے ہم نے پدم شری جناب مجتبیٰ حسین صاحب سے بات کی۔ امید کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہماری یہ بات چیت معلومات افزا ثابت ہوگی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مجتبیٰ حسین صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء کے لیے اس معلوماتی حوالے سے آپ نے جو ہے سو بات کی۔ اصل میں مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ورنہ میں تو اپنے آپ کو ایک ذرہ یعنی مطلب ایک معمولی سا اس بڑے سمندر میں ایک ذرہ ہوں۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور طلباء کا بھی، اگر وہ معلومات اس سے حاصل کر سکے تو میں خوش نصیب ہی سمجھوں گا اپنی۔ تو شکریہ ناظرین۔